معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرا نام تاثیر ملک ہے اور آپ مجھے تاثیر ملک آفیشیل پہ سن رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، ان سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھوں، اب سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز کے متعلق نئی اپڈیٹس خواتین و حضرات آپ کو جناب ٹائم سے ملتی رہیں۔ اب خواتین و حضرات آ جاتے ہیں، لندن کے اندر اس وقت تماشا چل رہا ہے، اور وہ کیا تماشا چل رہا ہے؟ ویسے تو پاکستان کے اندر بھی تماشا چل رہا ہے اور پاکستان کا بھی تماشا چل رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ کے امپورٹڈ سرکار ڈیلی میل کے اوپر انہوں نے جو ایک ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا، چھوٹے باؤ جی جناب لینے گئے تھے ہرجانہ اور جرمانہ دے کے واپس آ گئے ہیں۔ پاکستان کی پوری دنیا میں ہزیمت ہوئی ہے۔ آپ کا وزیر اعظم ایک اخبار کے مالک سے اور اخباری نمائندے سے، اخباری ریپرزنٹیٹیو سے، ایک صحافی سے جو ہے وہ اپنا کیس ہار گیا ہے۔ پاکستانی ایز اے پاکستانی میرے لیے یہ بڑا ڈسگسٹنگ ہے، ایز اے نیشن پورے پاکستان کے لیے ڈسگسٹنگ ہے۔ اب ہم جاتے ہیں پورے پاکستان کا اس وقت سارا کچھ جو چٹا کٹا ہے نا، وہ جس بال کے گرد گھوم رہا ہے وہ ہے جی آرمی چیف کی تعیناتی۔ لندن کے اندر جو تماشا لگا ہوا ہے وہ بھی آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر لگا ہوا ہے، اور شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ آپ کے موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم پاکستان کے تمام تر خط و خال چھوڑ کے، پاکستان کے تمام تر قانونی آئینی نقطے سارے بھول بھلا کے، تمام تر چیزیں چھوڑ کے، اپنی ذمہ داریوں سے مبرہ ہو کے ملک کے سب سے بڑے افرار مفرور الدین سلطان نواز شریف صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ اس وقت ایون فیلڈ کی صورتحال دیکھیں تو دنیا کے تمام تر بڑے بڑے ڈکیٹ، بڑے بڑے چور، بڑے بڑے ڈاکو، جھوٹ بولنے والے، قطری خط، کیلبری فونٹ اور یہ تمام تر کردار آپ کو جو ایون فیلڈ کے اندر ملیں گے۔ پاکستان کا اس سے بڑا تماشا نہیں ہو سکتا، اور ایک ہی بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ ملک پاکستان کے اندر عوام الناس کو ثابت کیا جائے کہ آپ بھیڑ بکریاں ہیں۔ طاقت کا منبع اور طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا ایبسکونڈر نواز شریف صاحب ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ، جن کا کیلبری فونٹ کی داستانیں آپ کو پتہ ہیں، آپ کو قطری خط کی داستانیں پتہ ہیں۔ میری تو لندن کیا اور پاکستان میں کوئی پراپرٹی، یہ تمام تر مفروضات جو انہوں نے نوازے پورے پاکستانی قوم کو، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ دنیا کے اندر آپ کسی بھی جگہ جائیں اور اس وقت وہ لوگ آپ سے اگر پوچھیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہارٹ ایشو کیا چل رہا ہے، تو آپ نے یہ بالکل بھی نہیں کہنا کہ سیلاب آیا ہوا ہے وہاں پر۔ خواتین و حضرات، آپ نے یہ بھی بالکل نہیں کہنا، نہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بے روزگاری ہے، نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسان جو ہے وہ بھوک مر گئے ہیں، وہاں پر غریب روٹی کو ترس گیا ہے، وہاں پر مزدوری کو ترس گیا ہے، وہاں پر 50 لاکھ لوگ ایک سال میں بے روزگار ہو چکے ہیں، وہاں پر جو ہے اشیاء خرد و نوش 45% تک مہنگی ہو چکی ہیں، وہاں پر پیٹرول اور ڈیزل اور عام اشیاء کے نرخ جو ہیں وہ آسمانوں سے، ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ بلکہ آپ خوش ہو کر یہ بات کہیے گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایک ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں پر آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ تو یقیناً پوری دنیا آپ کے اوپر ہنسے گی کہ یہ کیسا ملک ہے، کیسا جمہوری ملک ہے جس کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن وہاں پر ایشو جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر چلا ہوا ہے۔ بات کر لیں عمران خان صاحب کی، زرداری صاحب کی، پیپلز پارٹی کی، فضل الرحمان صاحب کی، میڈیا ہو گیا، آپ کے دانشور ہو گئے، سارے جو لوگ ہر زبان زد عام ایک ہی لفظ ہے جی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ۔ اور خدا کا واسطہ ہے یار، پاکستان کے اندر اور بھی مسائل ہیں، ان کے اوپر بات کر لیں تو بات کون کیا کرے گا اور کیا بات کرے گا؟ آپ کا پاکستان کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ جناب لندن کے اندر بیٹھ کر سلطان مفرور الدین نواز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت مشاورت کر رہا ہے، اور مشاورت کر رہے ہیں پاکستان کے ایک بہت بڑی آئینی عہدے، بہت بڑے آئینی ذمہ داری کی تعیناتی کے حوالے سے۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے، اس کو اتنا کانٹروورشل بنایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے جو ٹاپ 5 جنرل ہوتے ہیں، آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اپنے ان ٹاپ موسٹ سینئر جنرلز کی ایک لسٹ بھیجتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ آپ کا جو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہوتا ہے خواتین و حضرات، جو آپ کا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ آپ کے آرمی چیف کی تعیناتی کرتا ہے۔ وہ جو ٹاپ 5 کی لسٹ ہوتی ہے، اب اس کا ثوابدید آپ کے وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہے کہ ان میں سے وہ ایک کو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر کر دیتا ہے، اور دوسرے کو جناب والا خواتین و حضرات آرمی چیف مقرر کر دیتا ہے۔ اب سلطان مفرور الدین نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ جو امپورٹڈ سرکار کی اس وقت اہم اس تعیناتی کو لے کر ڈسکشن چل رہی ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے، اب ایک بہت بڑا مفروضہ چھوڑا جا رہا ہے۔ وہ مفروضہ یہ ہے کہ جو بھی ٹاپ موسٹ سینئر بندہ ہوگا اس کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کی جائے گی۔ ریزن کیا ہے؟
اس دفعہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ میرٹ کی دھجیاں نہیں اڑائی، جبکہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے چند دن پہلے جس جنرل کو لے کر ان کی تعریفوں کے پھول باندھے، یقیناً میں جنرل آصف منیر صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اگر ٹاپ 5 میں سے موسٹ سینئر بندے کی بات کی جائے پھر تو جو ہے وہ جنرل آصف منیر صاحب کا ہی نام آتا ہے۔ لیکن جنرل آصف منیر صاحب یہاں پر آئینی طور پر ان کی اگر عہدے کی مدت دیکھی جائے تو ان کی ریٹائرمنٹ جنرل باجوہ سے 2 دن پہلے ایڈوانس میں ہو جائے گی، لیکن اگر ان کی تعیناتی کا فیصلہ اگر ان کی ریٹائرمنٹ کمپلیٹ ہونے سے پہلے کر لیا جاتا ہے تو اس میں آئینی طور پر کوئی ایسی منطق نہیں رہ جاتی ہے، اس میں کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے کہ ان کو آرمی چیف نہ بنایا جا سکے۔ تو لگتا یہی ہے کہ جنرل آصف منیر صاحب کو جو ہے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے گا۔ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں، بیسیکلی نواز شریف صاحب کو اس وقت ایک گارنٹی چاہیے۔ نواز شریف صاحب خواتین و حضرات پاکستان میں تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ان کو یہ گارنٹی نہیں مل جاتی کہ پاکستان کے اندر جو NRO-2 کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے نا، اس کو حتماً اور منطقی انجام تک جو ہے وہ نہیں پہنچایا جاتا۔ نواز شریف صاحب باؤ جی چکے لندن کے پرفضا مقام سے اس وقت لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہ پارک جاتے ہیں، وہ وہاں پر ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ وہاں پر دودھ ملائی پیتے ہیں اور وہاں پر جناب کھابے کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نہاری کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں۔ تو کجا وہ کھابے اور کہاں وہ کجا وہ نان، روغنی نان اور وہ ساری چیزیں، لندن کی پرفضا سیر اور کجا جناب آپ کے اڈیالہ جیل کی فضا۔ تو باؤ جی چاہتے ہیں کہ میں کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جیل میں نہ جاؤں، اور یہی ایک چیز ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنا مارجن آف ایز تو ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ کسی شخصیت کو آرمی چیف کا عہدہ دے رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کم از کم NRO-2 کی جو ایک کمپلیٹ اس کا جو منطقی انجام تک اس کا پہنچنا ہے وہ ہمیں لازمی مل جائے گا، اور باؤ جی جو ہے وہ آسان طریقے سے واپس آ جائیں گے۔ پتہ نہیں یہ پاکستان کے اندر کب تک چلتا رہے گا۔ بائی دا وے، آپ نواز شریف صاحب کی بات کر لیں، آپ عمران خان صاحب کی بات کر لیں، آپ بے نظیر صاحب کی بات کر لیں، آپ جتنے بھی یہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جماعت اسلامی ہے، یوں تو یہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنے بینکرز کے اندر رہنا چاہیے، ان کو بارڈرز کے اوپر رہنا چاہیے، ایک آرمی چیف جو ہے وہ آرمی کی خد و خال دیکھے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جناب سیاست کے اندر مداخلت کرے۔ یہ سارے بباں کے دوہل جو دعوے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں خواتین و حضرات، عوام کو یہ اپنا نیریٹو سیل کرتے ہیں، اور عوام الناس آئی وش ایز اے جمہور، ایز اے جمہوری ملک ہونے کا ایک فرد ہونے کے ناطے میں یہ سوچتا ہوں، آئی ریئلی وش کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کیا واقعی پنپ پائے گی، اور کیا پاکستان جو ہے وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ہو سکے گا، یہاں پر کیا واقعی ہی ریئل جمہوری فیصلے ہو سکیں گے، آئی ریئلی وش۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی عوام الناس اپنے ذہن میں یہ بات ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اب ہم نے جمہوریت کو پروان چڑھانا ہے اور ہم نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہی آگے لے کر آنا ہے، اور فوج کے ساتھ جو ہمارا رومانس ہے وہ صرف اور صرف سیکیورٹی معاملات کے حد تک رہنا چاہیے، جو ہی عوام الناس تیار ہوتی ہے، مسئلہ لیڈرز میں آتا ہے، یہ تمام تر لوگ جا کر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں جا کر گر جاتے ہیں، اور پھر عوام الناس کا ستیہ ناس پھر جاتا ہے، اور عوام الناس کا پھر جو ہے یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس سے پہلے دل چلا ہوا ہے، اگین یہ سسٹم آ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کا ایک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ کو پتہ ہے مشہور ہوا، اور پھر اس کا کیا اینڈ ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ مجھے ایک ڈر سا لگا ہوا ہے کہ خان صاحب بھی جیسے بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت معاملات اپنے طے کر رہے ہیں، خان صاحب کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، بھائی اگر آپ نے جمہوریت کے فیصلے کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور جمہور کی بات کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا ہے تو پھر کائے کے مذاکرات، پھر کس چیز کی ڈیل؟ آپ خان صاحب آگے بڑھیے، عوام الناس آپ کے ساتھ ہے، آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا، آپ کیوں آرمی چیف کے میٹر پر آپ جناب شور مچا رہے ہیں کہ آرمی چیف یہ لگائیں یا نہ لگائیں؟ آپ خان صاحب دفع کریں، ان کو لگانے دیں۔ آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنا آرمی چیف لگایا، کیا بنا؟ نواز شریف صاحب نے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ آرمی چیف لگائے خواتین و حضرات، رزلٹ کیا نکلا؟ آرمی ایک اپنے آپ میں ایک مائنڈ سیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ میں ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ مائنڈ سیٹ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ ہاں اس مائنڈ سیٹ کو جو چیز توڑ سکتی ہے وہ ہے آپ کی جمہور، وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس مداخلت کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے، اور پاکستانی قوم نے بائی دا وے کئی دفعہ ثابت بھی کیا کہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو جیسے ہی بائی کیا اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے اگینسٹ گئے اور اسٹیبلشمنٹ
اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو کے اگینسٹ جا کر کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو جو ہے وہ منتخب کیا. یہ کئی دفعہ 2 سے 3 دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے, لیکن پتہ نہیں ایسا کیا پنگا ہے, ایسا کیا کیڑا ہے ہمارے خواتین و حضرات, یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, میں عمران خان صاحب کی بھی بات کر رہا ہوں, میں تمام تر پولیٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہی عوام ان کے حق میں ووٹ بھی ڈالتی ہے, سارا کچھ کرتی ہے, لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ یہ پھر جا کر بھوٹ کو جو ہے وہ عزت دے دیتے اور ابو جی کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمارا سب کچھ ہے. پھر جس طریقے سے وہ ان کو چلاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو آرمی چیف کی تعیناتی خواتین و حضرات آپ نے دعا کرنی ہے, خیر خیریت سے ہو جائے اور پھر پاکستان کے اندر تاکہ دوسرے معاملات آگے بڑھ سکیں اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو حقیقی عوامی مسائل ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اللہ کرے توجہ ہمارے حکمرانوں کی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ, تھینک یو.